السلام علیکم۔ ایک خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج میں اس میں بتانے جا رہا ہوں بہت سارے الفاظ کا صحیح تلفظ۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اتم، الف پر زبر، تے پر بھی زبر۔ یہ لفظ عربی سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے پورا، مکمل یعنی کامل۔ اتم، الف کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر اور تشدید۔ یہ لفظ سنسکرت سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے اونچا۔ اسنا، الف کے اوپر زبر، اس کا معنی ہے عرصہ، وقفہ، دوران، مثلاً دری اسنا یا اسی اسنا میں۔ اسی طرح اسنا، الف کے نیچے زیر ہے، 12۔ مثلاً وہ اسنا عشری عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، اشفاق۔ اشفاق کا معنی ہے خوش خلقی، اچھا سلوک، مہربان رویہ۔ اشفاق، الف کے اوپر زبر ہے، شفقت کی جمع۔ اشکال، الف کے نیچے زیر ہے، مشکل، دشواری، پیچیدگی۔ اشکال، الف کے اوپر زبر، شکل کی جمع، شکلیں، صورتیں۔ آراب، الف کے اوپر زبر ہے تو عرب کی جمع یعنی خطہ، عرب کے باشندے یعنی عربی لوگ۔ اعراب، الف کے نیچے زیر ہے تو حروف کے اوپر نیچے لگنے والے نشانات جیسے زیر، زبر، پیش وغیرہ۔ اقدام، الف کے اوپر زبر ہے، قدم کی جمع، اور اقدام، الف کے نیچے زیر ہے یعنی قدم اٹھانے کا عمل، آغاز کار۔ امارت، اس کا معنی ہے امیری، دولت مندی، اور امارت، اس کا معنی ہے ریاست، حکومت، اسٹیٹ، اس کی جمع ہے امارات، چنانچہ متحدہ عرب امارات میں الف کے نیچے زیر آئے گی۔ آذر، زال کے ساتھ، معنی ہے آگ، شمسی سال کا 9واں مہینہ، اور آذر، زے کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام۔ پارس، رے کے اوپر جزم ہے، ایران کا پرانا نام ہے، اور اسی طرح پارس، رے کے اوپر زبر ہے، ایک داستانی پتھر جس کے چھونے سے ہر چیز سونا بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ثقل، سے پر زبر ہے اور قاف پر بھی زبر ہے، اس کا معنی ہے بوجھ، سامان، قیمتی یا اہم چیز۔ اس کے بعد ہے ثقل، اس کا معنی ہے بوجھل ہونے کی کیفیت، بھاری پن، مثلاً ثقل سماعت یا کشش ثقل۔ جدی، جیم پر زبر ہے، دال پر تشدید ہے، مطلب ہے آبائی، مثلاً جدی، پشتی، املاک۔ اور جدی، جیم پر زبر ہے لیکن کہیں کہیں کوئی تشدید نہیں۔ خط استوا کے جنوب میں ایک اور فرضی خط، نجوم کی اصطلاح میں ایک برج کا نام۔ اس کے بعد ہے جرم، جرم میں جیم پر پیش ہے، رے پر جزم، خطا، قصور اور کرائم۔ اور جرم، جرم کا معنی ہے جسم، باڈی، وجود، اس کی جمع اجرام ہے، مثلاً اجرام فلکی۔ جگ، جیم پر زبر ہے تو اس کا معنی ہے دنیا، عالم۔ اور جگ، جیم پر پیش ہے تو اس کا معنی ہے دور، زمانہ، مثلاً جگ جگ جیو، اس کی پرانی سنسکرت شکل یگ بھی مستعمل ہے، مثلاً کل یگ اور ست یگ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جھری، کچھ لوگ اس کو جھری بھی کہتے ہیں، جھے کے اوپر پیش ہے۔ شکن، سلوٹ، مثلاً جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ۔ جھری، جھے کے نیچے زیر۔ دیر، درار، مثلاً دروازے کی جھری سے دکھائی دینے والا منظر۔ اس کے بعد ہے چنٹ، چے پر زبر، نو پر جزم، چالاک، تیز ترار، چال باز۔ چنٹ، چے کے اوپر پیش، نو کے اوپر تشدید، کپڑے میں سلائی کے وقت ڈالی جانے والی فیشنی سلوٹ۔ اس کے بعد حب، حب کا معنی ہے پیار، لگاؤ، محبت۔ اور حب، حب کا معنی ہے گولی، دانہ، مثلاً حب قبض یعنی قبض کی گولی۔ ہر، ہر کا معنی ہے گرمی، تپش، اسی لفظ سے حرارت بنا ہے۔ اور حر، حر کا معنی ہے آزادی، فری، اسی لفظ سے حریت بنا ہے۔ حکم، حکم کا معنی ہے امر، آرڈر، فرمان۔
اور حکم، حکم کا معنی ہے ثالث منصف، اور حکم، حکم ہے کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ہے یہ حکمت کی جمع ہے۔ خبث، خبث کا معنی ہے زنگ، آلائش، گندگی، میل، اور خبث، خبث کہتے ہیں کپٹ، کینہ، بدی، کھوٹ، مثلاً خبث باطن۔ اس کے بعد ہے خفا، خفا کا معنی ناراض، ناخوش، اور خفا، خفا کا معنی چھپنا، پردے میں ہونا، پوشیدگی۔ خلف، خلف کا معنی ہے بیٹا، جمع اس کا خلاف ہے یعنی اولادیں، اور خلف، خے کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہے فوج کا پچھلا حصہ۔ خیام، خیام معنی خیمہ کی جمع، اور قیام، قیام کہتے ہیں خیمہ بنانے والے کو۔ دہاڑ، دال پر زبر، شیر کی گرج کو کہتے ہیں، اور دھاڑ، دھاڑ جتھا، گروہ، ٹولہ ہوتا ہے۔ ذبح، زال پر زبر، بے پر جزم، حلال کرنا، قربانی کرنا، اور ذبح، اور دال کے نیچے زیر ہوتی ہے، قربان کیا ہوا جانور۔ یہاں بہت کنفیوژن ہوتا ہے، ذبح کس کو کہیں گے اور ذبح کس کو کہیں گے۔ تو ذبح قربان کر دیا گیا تب ہوگا، اور ذبح قربانی کرنا ہوتا ہے۔ رسد، اشیاء ضرورت کی دستیابی یعنی سپلائی، اور رسد جو ساتھ سے ہے، دوربین سے آسمان کا مشاہدہ کرنا۔ سدھارنا، سین کے اوپر پیش، سوارنا، درست کرنا، اصلاح کرنا۔ سدھارنا، سین کے نیچے زیر ہے، جانا، روانہ ہونا، راستہ پکڑنا، اسی کو کہتے ہیں سورگ سدھارا۔ اس کے بعد صدیق، ساد پر زبر ہے، دوست، رفیق، ساتھی، اور صدیق، ساد کے نیچے زیر ہے، تو اس کا معنی ہے نہایت سچا انسان۔ سفر، سفر قمری سال کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے، اور صفر، صفر زیرو کو کہتے ہیں۔ زلال، ذات پر زبر ہے، زلال معنی گمراہی، راستے سے بھٹک جانا، اور زلال جو زے سے ہے اس پر پیش ہے، نتھرا ہوا صاف پانی۔ ایار معنی ہوتا ہے چالاک، بدماش، چال باز، اور ایار، یار معنی کسوٹی، معیار، اسٹینڈرڈ۔ کم ایار کا مطلب ہوتا ہے غیر معیاری یا کھوٹا مال، مثلاً زرکم ایار۔ غیظ، نامکمل، ادھورا، کچا، عربی کا یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ غیظ جو زو سے ہے، اس کا معنی ہے غصہ، قہر، اردو میں یہ غضب کے ساتھ مل کر مرکب بنتا ہے، غیظ و غضب۔ غیظ و غضب نیچے دیکھیے آپ، یہاں پر زو کا استعمال ہوا ہے، نہ کہ زاد کا۔ نظیر مطلب مثال، جیسے ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، بے مثال چیز کو بے نظیر کہتے ہیں۔ نذیر کہتے ہیں خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا۔ نفس، نون پر زبر ہے، سانس، اس کی جمع ہے انفاس، اور نفس، ذات، من، جی، دل، روح، جان، اس کی جمع ہے نفوس۔ نقطہ، قاف سے، بڑی قاف سے ہے، نشان، بندی، جیومیٹری میں دو خطوط کے قطع ہونے کا مقام، اور نقطہ جمع ہے اس کی نکات، کوئی باریک بات یا بات کا کوئی لطیف پہلو جس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہو۔ نیز کسی بیان یا اعلان کی کوئی شق، مثلاً قائد اعظم کے 14 نکات، شیخ مجیب کے 6 نکات، پیپلز پارٹی کا 3 نکاتی ایجنڈا وغیرہ۔ ملتے جلتے الفاظ میں سب سے عام غلطی ان مرکبات میں نظر آتی ہے جو کن پر ختم ہوتے ہیں، چنانچہ یہ نقطہ ذرا وضاحت سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فارسی میں ایک مصدر ہے کردن، جس کا مطلب ہے کرنا۔ دوسرا مصدر ہے کندن، کاف پر زبر، جس کا مطلب ہے کھودنا یا گودنا۔ پہلے مصدر سے ہمیں کن حاصل ہوتا ہے، جس کا تعلق کچھ کرنے سے ہوتا ہے، مثلاً کارکن یعنی کام کرنے والا، پریشان کن پریشان کرنے والا، اور حیران کن یعنی حیران کرنے والا۔ ان تمام مرکبات میں کن استعمال ہوا ہے جس کے کاف پر پیش ہے۔ اب دوسرے مصدر کی طرف آئیے، جس سے ہمیں کن کا لفظ ملتا ہے، کاف پر زبر، اور اس کا تعلق کھودنے سے ہوتا ہے، چنانچہ کان کنی، بیخ کنی، جڑ کھودنا وغیرہ۔ لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ کاف کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے۔ موازنہ کے لیے ایک بار پھر دیکھیے کہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں کارکن، کاف کے اوپر پیش، لیکن کان کھودنے والے کو کہیں گے کان کن۔ اسی طرح پہاڑ کھودنے والا کہلائے گا کوہکن، کاف کے اوپر زبر ہے۔ تو
تو یہ رہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے. انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گا. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.